الاعمال، کنز الاعمال ترجمہ فی سنن اقوال والافعال۔ یہ مستند کتب سے روایت حدیث سے متعلق کلام حوالہ کے ساتھ شامل کتاب ہیں، اور اس کی تالیف ہے، اس کو لکھا ہے جناب حضرت علامہ علاء الدین علی متقی بن حسام الدین۔ تو اس میں اور مقدمہ، عنوانات، نظر ثانی، تصحیحات مولانا مفتی احسان اللہ شائق صاحب۔ بھئی یہ کتاب ہے اہل سنت کی، اور کنز الاعمال اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، یہ دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتاب کب شائع ہوئی ہے۔ اردو ترجمہ جلد 6، اور یہاں پہ حصہ 11واں اور 12واں حصہ ہے، اور تالیف علامہ علاء الدین علی متقی بن حسام الدین۔ یہ متوفی ہیں 975 عیسوی میں۔ تو یہ کتاب جو ہے کب شائع ہوئی ہے؟ دارالارشاد اردو بازار احمد جناح روڈ کراچی پاکستان میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اور کب شائع ہوئی ہے؟ ستمبر 2009 کے اندر۔ تو اس میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کہاں پہ؟ یہ ہمارے پاس جو ہے ہاں جی، غور کیجیے گا سامعین، قیامت کے دن میرے لیے، یہ صفحہ نمبر آپ کو لیے چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ یہ ہے صفحہ نمبر 291، کنز الاعمال حصہ 11۔ تو اس میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، یہ ہے ہمارے پاس یہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کے اندر قیامت کے دن میرے لیے سرخ، یہ پاک پیغمبر فرما رہے ہیں قیامت کے دن میرے لیے سرخ یاقوت کا ایک قبہ گاڑا جائے گا عرش کے دائیں جانب۔ عرش کے دائیں جانب پاک پیغمبر کا ایک قبہ ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سبز یاقوت کا ایک قبہ گاڑا جائے گا عرش کے بائیں جانب۔ دیکھیں، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا قبہ کس طرف ہے؟ عرش کے بائیں جانب ہے، اور پاک پیغمبر کا قبہ کس طرف ہے؟ عرش کے دائیں جانب ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں جانب ہمارے درمیان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سفید موتیوں کا قبہ گاڑا جائے گا۔ دیکھیں حضرت کا مقام کہاں پہ؟ عرش پر، ایک طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبہ ہوگا، اور عرش کے بائیں جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبہ ہوگا، اور ان دونوں کے بیچ میں کس کا جو ہے سفید موتیوں کا قبہ گاڑا جائے گا۔ بس تمہارا کیا خیال ہے؟ دو خلیلوں کے درمیان ایک حبیب کے متعلق، اور یہ بہقی نے فضائل صحابہ میں، ابن جوزی نے وہبات میں سلیمان رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ دیکھو عرش پر کن کا قبہ ہوگا؟ ایک طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبہ ہوگا، اور ان دونوں کے بیچ میں حضرت علی علیہ السلام کا سفید موتیوں سے قبہ ہوگا۔ پھر اسی حدیث کو اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا جیسے ابراہیم کو خلیل بنایا، جنت میں میرا محل اور ابراہیم علیہ السلام کا محل مد مقابل ہوگا۔ دیکھیں جنت کے اندر جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم کا جو محل ہوگا وہ آمنے سامنے ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کا محل میرے اور ابراہیم علیہ السلام کے محل کے سامنے ہوگا۔
ہے خوش نصیبی ایک حبیب کی دو خلیلوں کے درمیان۔ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کا جو محل ہے وہ دو خلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں۔ یہ جو روایت ہے حاکم نے اپنی تاریخ میں، بہقی نے فضائل صحابہ میں، ابن جوزی نے وہابات میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ تو میرے بھائیوں ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ وہی کتاب ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 32,990 کنز العمال اور جلد 6 حصہ 11 اور 12 اردو ترجمہ۔ اس میں ہم لوگ جو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کون ہے اور فاروق اعظم کون ہے۔ کیا صدیق اکبر کا جو لقب ہے وہ کس کا ہے؟ یہ اہل سنت کی کتب ہے، وہی والی کتب۔ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ ہمارے پاس وہی کتب ہے۔ کتاب کا نام جلد 6 کنز العمال، ترجمہ اردو ترجمہ ہے، مستند کتب سے احادیث لی گئی ہیں اس کتاب کے اندر، اور جو ہے تالیف علامہ علاء الدین علی متقی بن حسام الدین۔ تو اس میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کہاں پہ، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو صدیق اکبر ہے وہ کون ہے۔ پاک پیغمبر نے کن کو صدیق اکبر کا لقب دیا اور کن کو فاروق اعظم کا لقب دیا۔ تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کس کی طرف؟ حضرت علی علیہ السلام کی طرف، اور فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہیں جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے۔ کون ایمان لائے جی؟ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ یہ بڑے صدیق ہیں۔ بڑے صدیق کو اگر ہم عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا؟ صدیق اکبر ہیں، اور یہ اس امت کے فاروق ہیں۔ تو کون جی؟ حضرت علی علیہ السلام، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے بڑے امیر ہیں، جس طرح مال ظالموں کی نظر میں بڑا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا۔ تو یہ حدیث کس کے متعلق ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق ہے کہ صدیق اکبر کون ہے اور فاروق کون ہے۔ تو فاروق اور صدیق اکبر لقب ہے حضرت علی علیہ السلام کا۔ اب محترم ناظرین ہم آپ کے لیے چلتے ہیں، یہ ہمارے پاس یہ جو جب پاک پیغمبر معراج پہ گئے تھے تو وہاں پہ کیا لکھا ہوا پایا تھا، غور کیجیے گا۔ یہ وہی کتاب ہے کنز العمال ترجمہ، جلد 6 ہے، کنز الاعمال اردو ترجمہ فی سنن اقوال الافعال۔ تو اس کے ہم صفحہ نمبر چلتے ہیں کہاں پہ؟ اس کا صفحہ نمبر ہم چلتے ہیں، یہ ہمارے پاس صفحہ نمبر ہے 293، صفحہ نمبر 293، کنز العمال حصہ 11۔ تو اس میں ہم چلتے ہیں، یہاں پہ غور کیجئے گا۔ یہ ہے جی کہ یہ حضرت حدیث نمبر 33,008 حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر تم عرب کے سرداروں کو دیکھنا چاہو تو علی رضی اللہ عنہ کو دیکھو۔ پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا آپ عرب کے سردار نہیں؟ تو فرمایا میں امام المسلمین اور سید المتقین ہوں۔ تمہیں اس بات سے خوشی ہو کہ عرب کے سردار کو دیکھو تو سید العرب کو دیکھو۔ تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں۔ علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا مرحبا سید المسلمین امام المتقین،
تو خلیت بے روایت علی رضی اللہ عنہ، تو یہ معراج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ معراج کی جب آسمان پر مجھے لے جایا گیا تو مجھے موتیوں کے بنے ہوئے ایک محل میں لے جایا گیا جس کا فرش سونے سے چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے بتلایا کہ علی رضی اللہ عنہ میں 3 خصوصیات ہیں، وہ مسلمانوں کے سردار، متقین کے امام اور خرہ محجلین کے قائد ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت علی علیہ السلام کی اب یہاں پہ نا یہ بیان کرتا ہے الباوری ابن کانے بیزار حاکم ابو نعیم نے عبداللہ بن اسد بن زرارہ سے اپنے والد سے نقل کیا۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جو حدیث ہے نا یہ ضعیف ہے۔ جدا منقطع حاکم نے عبداللہ بن اسد بن زرارہ سے انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا اور کہا غریب المتن فی الاسناد، یہ جو حدیث ہے نا یہ متن کے لحاظ سے کیا ہے، کمزور ہے، غریب ہے سند کے لحاظ سے، اور مجھے ابن زرارہ کی وحدان میں اس کے علاوہ اور کوئی حدیث نہیں ملی۔ ابو موسیٰ مدینی نے کہا وہم ہوا ہے کہ وہ در حقیقت اسد بن زرارہ ہے۔ ذہبی نے کہا کہ میرے گمان میں یہ حدیث موضوع ہے۔ ذہبی کیا کہتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عماد نے کہا یہ حدیث انتہائی منکر ہے۔ ابن عماد نے کیا کہا کہ یہ حدیث منکر ہے، یہ صحیح نہیں ہے، مشابہہ ہے کہ بعض غالی شیعہ نے بنائی ہے۔ تو یہ جو ہے کون کہہ رہا ہے، یہ ابن عماد کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں نہ کہ حضرت علی کے۔ تو اسی میں ہم حدیث نمبر 33,011 میں چلتے ہیں۔ بالکل وہی حدیث کس نے پیش کیا ہے، زرارہ نے۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو بذریعہ وہی بتایا کہ علی رضی اللہ عنہ میں 3 خصوصیات ہیں، سید المسلمین، امام المتقین، قائد المحجلین۔ ابن نجار نے اسد بن زرارہ سے نقل کیا۔ تو محترم سامعین دیکھیں کہ جو ہے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مسلمانوں کے سردار ہیں، وہ کیا ہیں، مسلمانوں کے سردار، اور امام المتقین ہیں، وہ پرہیزگاروں کے امام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔